اگر کسی صحابی کے قول اور فعل میں تضاد پایا جائے تو ان کا قول لیا جائے گا یا فعل. یہ اصول ہے جی ہمیشہ کہ آپ نے وہ چیز لینی ہے جو قول سے ریلیٹڈ ہے، کیونکہ فعل کسی کا ذاتی بھی ہو سکتا ہے. قول اگر کوئی بیان کرتا ہے صحابی نبی علیہ السلام کے ریفرنس سے تو آپ اس کو پرائرٹی کے اوپر لیں گے. فعل کسی شخص کا اپنا ذاتی بھی ہو سکتا ہے، خلاف سنت بھی ہو سکتا ہے، مجبوری کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، اور عین ممکن ہے وہ سنت کے مطابق ہو، آپ کو نہ پتا ہو. نبی علیہ السلام کے کیس میں بھی اگر قول اور فعل میں الگ الگ کوئی چیز آ رہی ہو تو قول کو لیا جاتا ہے. لیکن جہاں مسئلہ آ جاتا ہے نا حلال و حرام کا، جائز ناجائز کا، پھر ہمیں دقت نظر سے دیکھنا پڑتا ہے کہ اس وقت یہ قول کس موقع پر ہے. بعض اوقات وہ فعل جو ہوا ہوتا ہے وہ اس کے بعد ہوا ہوتا ہے، وہ فعل اس قول کو منسوخ کر دیتا ہے. تو یہ ناسخ و منسوخ کا معاملہ ہے، لیکن اس کو کوئی بہت بڑی مصیبت نہیں بنانا چاہیے. آلریڈی یہ چیپٹر کلوز ہیں فقہی معاملات کے اندر. یہ اس طرح کے کلوز نہیں جو ہمارے مفتی صاحب کہتے ہیں کراچی والے کہ جی کلوز ہے ہر چیز. نہیں، کلوز ہوئی ہے تو کچھ فیصلہ کر کے کلوز ہوئی ہے نا. یہ تو نہیں کلوز ہوئی ہے کہ بھئی یہ بھی ٹھیک اور یہ بھی ٹھیک. ہم کہتے ہیں کلوز ہے، لیکن کلوز ہے دلائل کی بنیاد کے اوپر. تو یہ دیکھنا ہے کہ کس نے وہ جو کاپی پوری ہوم ورک کرنے کے بعد وہ کاپی بند کی ہے، کس نے جو ہے وہ اپنی طرف سے فتوے لکھ کے کاپی بند کی ہے. تو فتوا تو اس کا مانا جائے گا قرآن و سنت کے مطابق ہے. اس پہ میری یوٹیوب کے اوپر ایک ویڈیو ہے تقلید کے نام پہ ڈرامہ بازی، وہ آپ دیکھیں، میں نے اس میں کئی ایک مثالیں دی ہیں. اچھا، اب اس سوال کے انہوں نے لکھا ہے جیسا کہ عبداللہ بن عمر کے رفع دین کے متعلق کچھ کتابوں میں تضاد پایا جاتا ہے. کوئی تضاد نہیں پایا جاتا میرے بھائی. جب بخاری مسلم موجود ہے تو دور کی کتابوں میں کیوں جاتے ہیں؟ 24 کیرٹ سونا کو چھوڑ کے آپ ان کتابوں کے پیچھے پڑھ رہے ہیں کہ جن کتابوں کے اندر چیزیں مکس بھی ہوئی ہیں، راویوں کو عوام لگے ہوئے ہیں. اگر ان کتابوں کی اوقات ہوتی تو آج یہاں ٹیبل پہ پڑھی ہوئی ہوتی ان کے مقابلے پہ. ایک چیز قرآن میں لکھی ہوئی ہے، اور تفسیر عثمانی میں سورہ لقمان کی تفسیر ہے نا کہ جو دودھ چھڑانے کی عمر ہے وہ 2 سال قرآن میں آیا. تو اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ قرآن میں تو آیا 2 سال ہے سورۃ البقرہ میں، سورہ لقمان میں. سورہ لقمان کی تفسیر میں وہ لکھتے ہیں شبیر احمد عثمانی جنہوں نے محمد علی جناح کا جنازہ پڑھایا، اور مفتی تقی عثمانی صاحب کے نام کے ساتھ عثمانی ان کی نسبت کی وجہ سے، کیونکہ ان کے ابا جی ان کے شاگرد تھے مفتی شفیع صاحب، وہ شبیر احمد عثمانی کے شاگرد ہیں. تو آپ اندازہ لگائیں کتنا بڑا دیوبندی عالم ہوگا وہ، کہ تقی عثمانی صاحب کے ابا جی جو تقی عثمانی صاحب کے استاد بھی ہیں، ان کا آگے سے وہ استاد ہے، اور انہوں نے اپنے استاد کی نسبت کی ان کے ساتھ عثمانی لگایا. شبیر احمد عثمانی، انہوں نے محمود الحسن دیوبندی صاحب کا قرآن کا ترجمہ تھا، اس کے اوپر حاشیہ لگایا تفسیر کے طور پہ. اس حاشیے میں انہوں نے لکھا سورہ لقمان کی تفسیر میں کہ قرآن میں تو آیا کہ دودھ چھڑانے کی عمر 2 سال ہے، جبکہ امام حنیفہ کہتے ہیں کہ 2.5 سال ہے. ہو سکتا ہے ان کے پاس بھی کوئی دلیل ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ شبیر عثمانی کے زمانے تک دلیل ابھی تک نہیں ملی تھی ان کو، تو چھڑ دو، مان لو غلط لے کے گئے نے. 1400 سال ہی جیڑی آیت نہیں تو ملی، جیڑی حدیث نہیں ملی، انہوں نے لب کے کیا کرنا ہے؟ فضول قسم کی بحث ہے، فضول قسم کی حرکتیں. تو بندے کو خود حیا کرنی چاہیے کہ وہ کیا کرنے جا رہا ہے، کیا ایٹیچیوڈ ہے. تو یہ لوگ قرآن و سنت کی تعلیمات کا واضح مذاق اڑاتے ہیں اس حوالے سے، اور پھر جب ہم ان کی غلطیاں ہائی لائٹ کرتے ہیں تو ان کو یہ لگتا ہے کہ یار یہ ہمارا مذاق اڑا رہا ہے، ہمارے بزرگوں کا مذاق اڑا رہا ہے. میں اکثر کہتا ہوں کہ ویسے تو اولاد کی برے کرتوتوں کی وجہ سے ماں باپ منہ چھپاتے پھرتے ہیں نا، یہ ہمارے فرقوں کے علماء وہ اولادیں ہیں کہ جن کے ماں باپ، جن کے بزرگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے یہ منہ چھپاتے پھر رہے ہیں. تو قصور تو ان کا ہے. تو دور کی کتابوں کو چھوڑیں، جو لکھا ہوا ہے قرآن و سنت میں اس کو آپ فالو کریں. باقی اس میں کئی تفصیل طرف چیزیں ہیں جو یعنی قول اور فعل کے تضاد کے حوالے سے جو بظاہر کچھ چیزیں نظر آتی ہیں. آپ کو مثال میں دے دیتا ہوں. صحیح بخاری میں آتا ہے، عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں نے نبی علیہ السلام کو کعبے کے اندر نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، اس چوکور بلڈنگ کے اندر نا جس کے اوپر غلاف کعبہ ہے. جبکہ حضرت بلال کہتے ہیں کہ میں نے اس چوکور بلڈنگ کے اندر نبی علیہ السلام کو ایک ستون کے پاس نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. اب مجھے بتائیں کس کی بات مانی جائے گی؟ جو یہ کہہ رہا ہے نہیں دیکھا اس کی بات مانی جائے گی، یا جو کہتا ہے میں نے دیکھا ہے اس کی بات مانی جائے گی؟
جس نے دیکھا ہے، نہیں دیکھنا تو لا علمی بھی ہو سکتی ہے، دیکھنے والے نے جب دیکھ لیا تو اس کی بات پریفریبل ہے، اور نہیں دیکھنے والے نے یہ نہیں کہا کہ حضور نے نماز نہیں پڑھی، ان کا میں نے نہیں دیکھا۔ تو اس طرح کی کئی ٹیکنیکل ڈسکشنز ہوتی ہیں جن کے بعد ایک چیزیں فائنل ہوتی ہیں۔ میں نے تم کو بڑا آسان فہم کر کے لوگوں تک پہنچا دیا ہے۔ اب اس ٹاپک پہ میں بولوں 1 گھنٹہ اور چاہیے، میں ایک مثالیں اس کی رکھ سکتا ہوں، لیکن میں نے آپ کو ایک موٹی موٹی بات کر دی۔ اسی طریقے سے بعض اوقات نبی علیہ السلام نے خود کوئی عمل نہیں کیا لیکن آپ کے سامنے ہوا اور آپ خاموش رہے، وہ بھی سنت ہے۔ المستدرک الحاکم میں حدیث ہے، ویسے ترمذی میں بھی ہے، اس کی روایت کمزور ہے، حاکم والی روایت بالکل ٹھیک ہے۔ نبی علیہ السلام فجر کی نماز پڑھ کے نکلے، اور یہ اشارتاً یہ روایت بخاری میں بھی موجود ہے، کچھ حصہ ہے اس کا۔ تو ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا، آپ اس کے پاس کھڑے ہو گئے، آپ نے فرمایا قریب ہے کہ تم میں سے کوئی فجر کی 4 رکعتیں پڑھنا شروع کر دے۔ آپ نے فرمایا تم نے یہ 2 رکعتیں کون سی پڑھی؟ تو انہوں نے کہا فجر سے پہلے والی جو 2 سنتیں تھیں نا میری چھوٹ گئی، 2 نوافل جو ہوتے ہیں سنت موقدہ ان کو کہہ لیں، میں نے اب پڑھے۔ آپ خاموش ہو گئے۔ اسے کہتے ہیں حدیث تقریری، یعنی نبی علیہ السلام کے سامنے ایک عمل ہوا اور آپ نے اس کو اعتراض نہیں اس پہ کیا، نہ اسے ٹھیک کہا نہ غلط کہا، تو وہ ٹھیک کے زمرے میں آتا ہے، کیونکہ نبی کے لیے واجب ہوتا ہے کہ وہ غلط کام سے روکے۔ تو اس طرح کی مثال ہے۔